الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. تو جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی سے سنو. امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے. پیروی کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، جس کو اتباع کرنا بھی کہتے ہیں. مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ نماز میں جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا ہے، تو مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے چلے، امام کے ساتھ بھی نہیں اور امام سے پہلے بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، مطلب امام ابھی رکوع میں ہے، اس نے ابھی رکوع سے پورا سر اٹھایا بھی نہیں ہے اور مقتدی اس سے پہلے ہی سر اٹھا لیتا ہے، امام ابھی سجدے میں ہے، وہ ابھی پوری طرح سے اٹھا ہی نہیں ہے اور مقتدی اس سے پہلے ہی اٹھ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. تو امام سے آگے تو بڑھنا ہی نہیں ہے، امام کے ساتھ ساتھ بھی نہیں چلنا، بلکہ امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ جب تک نبی علیہ السلام سجدے میں اپنا سر رکھ نہیں لیتے تھے اس وقت تک ہم میں سے کوئی جھکتا بھی نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سجدے میں تشریف لے جاتے تھے تو پھر ہم لوگ جھکتے تھے سجدے میں جانے کے لیے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی بتاتا ہے کہ مقتدیوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہر رکن میں اس وقت حرکت شروع کریں جب امام اگلے رکن میں منتقل پورے طور پر ہو چکا ہو. دوسرا حکم اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے یہ دیا ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموشی سے سنو. سورہ فاتحہ کے علاوہ جو قرات ہوتی ہے وہ مقتدی سنیں گے، لیکن دوسری حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم سے سورہ فاتحہ مستثنا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ نے آپ کے پیچھے اونچی اونچی قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو آپ نے نماز کے بعد فرمایا کہ لا تفعلوا الا بام القرآن، اے میرے پیارے صحابہ تم نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، امام کے پیچھے تم نے قرات نہیں کرنی سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کہ اس شخص کی تو نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو حکم ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات کے لیے ہے. نبی علیہ السلام نے خود سورہ فاتحہ کو اس میں سے مستثنا کر لیا ہے، اس حکم میں سے نکال لیا ہے کہ باقی قرات تو مقتدی سنیں گے امام کی، لیکن سورہ فاتحہ بہرحال امام کے پیچھے مقتدی بھی پڑھیں گے.